الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله. وكذلك على أصحاب محمد وأولاد محمد وعترة محمد وأزواج محمد وأهل بيت محمد وأبي بكر الصديق محمد وعمر بن الخطاب محمد وعثمان ذي النورين محمد وعلي بن أبي طالب محمد وحسنين كريمين شهيدين محمد ومعاوية أبي سفيان محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقيم له ولا قادر له ولا ناظر له. من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله وقرآن الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے بارگاہ لم یزل کے اندر انتہائی عاجزی اور رقت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلاؤں گا کہ جو کچھ بیان کروں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رب العالمین نے اسلام کو اس دنیا کے اندر جب سے نافذ فرمایا تو یہ بات رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ غلبہ اسلام ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اس کائنات پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بندہ بھی نہ رہا، اس دن اس کائنات کو مٹا کر راکھ بنا دیا جائے گا۔ یعنی یہ کائنات، یہ دنیا، ہماری دنیا، باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے جن کا حساب ابھی تک نہیں لگایا جا سکا، یہ ایک ہمارا نظام ہے نا دنیا کا، اور بھی بہت ساری سیٹلائٹس ہیں، ان کا اپنا نظام رب العالمین نے بنایا ہوا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سورج ہے نا، ایک چاند ہے، کچھ اللہ کا نظام ایسا بھی ہے کہ وہاں پر اس سے کئی زیادہ چاند اور سورج پائے جاتے ہیں، ہم سے کوسوں دور، بہت سارے کلومیٹر دور، جن تک انسان کی ذہن کی رسائی نہیں۔ تو اس بات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کائنات کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ کی توحید کے لیے بنایا ہے۔ جس دن توحید گئی، کائنات گئی۔ تو پھر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہے، تو ان کی بات درست نہیں۔ ایک تو میں نے حدیث پیش کی اور دوسری قرآن کی آیت سورۃ زاریات کی۔ تو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگرچہ اسلام کے لوگ، اس اسلام کو ماننے والے مسلمان بہت سارے ادوار کے اندر، بہت سارے زمانوں کے اندر مغلوب رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس سے انکار نہیں، لیکن اسلام تب بھی غالب رہا اور ہمیشہ انشاءاللہ غالب رہے گا۔ اور جو مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات آئیں، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں کہ وہ اسلام کی وجہ سے آئیں، قصور مسلمانوں کا اپنا ہے، جن کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ خامیوں کی وجہ سے رب العالمین نے مسلمانوں کو آزمائش کے اندر ڈالا۔ میں بھی آپ کے سامنے ایک اسلام کی ہسٹری پڑھوں گا اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ قصور مسلمانوں کا تھا جو ایسا ہوا، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ تو اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا ہے اور غلبہ دیا رکھے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
پورے کے پورے ادیان پر اسلام کا غلبہ رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ پوری کی پوری دنیا اسلام کے ساتھ بھر جائے گی۔ یہودیوں کو وہ قتل کر دیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے بھی وہی عقائد ہیں جو مسلمانوں کے ہیں تو پھر وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، پھر آہستہ آہستہ اسلام کے افراد کم ہوتے چلے جائیں گے، علم والے لوگ رب العالمین اٹھا لیں گے، جاہلوں کا جب اس کائنات پر بسیرا ہو جائے گا، ایک بندہ بھی جب یہ اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر رب العالمین اس آسمان کو اس زمین پر گرا دیں گے۔ وہ وقت آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک قانون میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک اسلام باقی اس وقت تک یہ کائنات باقی، اور جب تک قرآن باقی تب تک اسلام باقی۔ قرآن اور اسلام اور یہ کائنات یہ آپس کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی، قرآن اور اسلام میں سے کوئی ایک بھی اگر اٹھ گیا تو اس کائنات کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ جب بھی اسلام کو بلندی ملی، اسلام کی تبلیغ ہوئی، اسلام کے افراد کمزور ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے ترقی کی، اس کا ایک ہی سبب بنا عزیزان محترم، وہ سبب تھا تبلیغ قرآن۔ کیا سبب تھا؟ تبلیغ قرآن۔ قرآن کو لوگوں نے پہنچایا، قرآن کی دعوت کو پہنچایا۔ جب قرآن کی دعوت کو کچھ افراد لے کر نکلے تو رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ تاریخ، ہسٹری آف اسلام کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیوں ہوئے، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں نے ترقی اور بلندی کیسے حاصل کی۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اوے لوگو، یہ جو میں تمہیں مصائب اور مشکلات کے اندر ڈالتا ہوں، یہ جو میں تمہیں امتحانات کی بھٹیوں کے اندر سے گزارتا ہوں، یہ جو کفر اور شرک کو میں تم پر غالب کرتا ہوں، تمہیں آزمانے کے لیے کرتا ہوں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو میں عذاب تمہیں دیتا ہوں وہ عذاب بھی خالی نہیں ہوتا بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قیامت والا دن آئے گا، رب العالمین فرماتے ہیں ایک انسان ایسا ہوگا جو ایک آرزو کرے گا اور اپنی زبان سے کلمات کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اللہ کاش کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کرتا، میرا جسم مٹی کے اندر مل جاتا، میں مٹی ہو جاتا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، وہ اسی لیے دی تھی کہ تجھے مار کر پھر میں اپنے سامنے زندہ کروں گا۔ میرے بھائیو، رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان ہماری احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہماری شریعت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں نا، پھر ہم ان انسانوں پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کا عذاب نہیں دیتا ہوں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، کچھ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، کچھ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحرائے کوبی کا علاقہ ہے، تاریخ اسلام کا یہ ہولناک ترین دن ہے، ہولناک زمانہ ہے۔ 664 ہجری کے اندر ایک فقیر بندے نے جنم لیا جس کا نام تیموجن تھا۔ اتنا فقیر اور اتنا کمزور انسان تھا، سر پہ خیمہ نہیں، اس نے سورج کو اپنا خیمہ بنایا، پاؤں میں جتی نہیں، اس نے ریت کے ذرات کو اپنا جوتا بنایا، بدن پر کپڑے نہیں، اس نے درختوں کے پتوں کو اپنے کپڑے بنائے، کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں، چوہوں کو بھون بھون کر کھاتا رہا۔ اتنا کمزور تھا میرے بھائیوں، جوانی کی حالت میں پہنچا، شادی ہوئی، دشمن اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے، اس کے ساتھ زنا کرتے رہے، جب وہ واپس چھوڑ کر گئے تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ یہ کمزوری آپ کو اس انسان کی بتا رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وقت چلتا رہا، دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے گئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے۔ میرے بھائیو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 610 ہجری کا وقت آ گیا۔ پیدا کب ہوا تھا؟ پیدا کب ہوا تھا؟ یہ تو 564 کے اندر، یاد رکھے نا، 564 کے اندر پیدا ہوا، 610 کا وقت آ گیا۔ آج انسان پوری کی پوری دنیا کا مالک ہے، سب سے بڑا فاتح انسان، سب سے زیادہ زمینوں کو فتح کرنے والا انسان، جس کا نام تیموجن تھا، دنیا والوں نے اس کو چنگیز خان کا لقب دیا تھا۔ چنگیز خان۔ اب یہ سن لیا، اب تھوڑا سا پیچھے آئیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، 350 سال گزر چکے تھے اللہ کے پیغمبر کو گئے ہوئے، 350 ہجری کا زمانہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اسلام اچھا نہ لگا، آپس کے اندر لڑنے لگ گئے۔ مسلمان کی تلوار پر مسلمان بھائی کی تلوار کے دندانے پڑنا شروع ہو گئے، مسلمان بھائی کے گردن پر مسلمان بھائی کی تلوار تھی، مسلمان کی ڈھال پر مسلمان کی تلوار کے نشانات تھے، مسلمان کی تلوار پر مسلمان بھائی کا خون ٹپک رہا تھا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کو کاٹ رہا ہے، سنی اور شیعہ فساد کا عروج چل رہا تھا، حنفی، شافی، حنبلی اور مالکیوں کے فساد کا عروج چل رہا تھا۔ ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس آیت پر جھگڑتے جھگڑتے 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ حالت دیکھیں آپ، آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کی مخلوق، ایک بن کر رہو، اتحادی بن کر رہو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اگر تم اتحاد میں رہے، اگر تم متحد ہو کر رہے تو رب العالمین تمہیں عزت اور بلندیاں عطا فرمائے گا، اگر تم اتحاد میں نہ رہے، متحد ہو کر نہ رہے تو رب العالمین تمہیں مٹا کر راکھ بنا دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس وقت ان مسلمانوں کو عزت راس نہ آئی، غلبہ اسلام اچھا نہ لگا، آپس کے اندر لڑنے لگ گئے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چلتے چلتے 564 عیسوی کا 564 ہجری کا زمانہ آ گیا۔
اللہ نے تیموجن کو پیدا کیا، رب العالمین نے فرمایا آپس کے اندر کیوں لڑتے ہو، میں تم پر اپنا عذاب مسلط کرتا ہوں۔ وما اصابکم من مصیبت، جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چنگیز خان عروج پر، اس نے جب بخارا کو فتح کیا، مسجد کے منبر پر آیا، لمبی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی، اپنے رخساروں پر اس نے رنگ ملا ہوا سردی کی وجہ سے، اس نے آ کر پہلا جملہ کہا، کہتا ہے مسلمانوں میں کوئی اور بندہ نہیں ہوں، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اس کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح، اس کی کمزوری بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا آیا، کتنا کمزور، کس طرح اس نے دنیا کو فتح کیا۔ اب سنیں چنگیز خان کا عروج، اس کی بہادری، جنگوں کو فتح کرنا، میدانوں کے اندر جنگی لباس کا پہننا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا گزر گئی، آگے بھی گزر جائے گی، چنگیز خان کے مقابلے کا انسان نہیں آئے گا، کیونکہ اس جتنا فاتح اور جتنی زمینوں کو اس نے فتح کیا اتنا کسی نے فتح نہیں کیا۔ یورپ اس کے پاس، چین اس کے پاس، روس اس کے پاس، یہ بر صغیر کی زمینیں اس کے پاس۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے۔ یہ آپ کی توجہ اس لیے میں دلوا رہا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام آج کل لوگ نہیں بتاتے ہیں، آپس کے جھگڑوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا بولیں آپ کو سمجھ آئے۔ 4 بیٹے، سب سے بڑا بیٹا اوگی، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی بیوی کو اٹھا کر دشمن لے گئے، آئی تو حاملہ تھی، اس کے اندر سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اوگی۔ اگرچہ یہ اس کا نہیں تھا لیکن یہ اس کے ساتھ بھی محبت والا سلوک کرتا تھا۔ ایک کا نام اوگی، اس سے چھوٹا اغتائے، اس سے چھوٹا چغتائے خان، اور سب سے چھوٹا تلوئے خان۔ کتنے بیٹے ہو گئے؟ 4 بیٹے ہو گئے۔ چنگیز خان کو موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس نے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے بڑا بیٹا اوگی خان، اس کو اس نے روس والا علاقہ دیا۔ اس سے چھوٹا بیٹا اغتائے خان، اس کو اس نے اپنا جانشین بنایا، اپنا جانشین اس کو بنایا، وہ سمجھدار ہوگا۔ اس سے چھوٹا بیٹا چغتوئے خان، اس کو اس نے چائنا والا علاقہ دیا۔ اس سے چھوٹا بیٹا تلوئے خان، اس کو اس نے بخارا والے بارڈر پر بھیجا۔ 4 کو اس نے سلطنت تقسیم کر کے دے دی۔ اب سلطنت شروع ہو گئی۔ چنگیز خان سے جو نیچے سلطنت چلی تھی نا، اس کے اندر مسلمانوں کے دشمن کم ہو گئے تھے۔ یہ تاتاری منگول کو کہتے ہیں، منگولی جو تھے نا، ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ چنگیز خان کا جانشین اغتائے خان بنا، اغتائے خان کا جانشین برکے خان بنا۔ اب اغتائے خان کون ہے؟ اغتائے خان میرے بھائیو وہ بندہ ہے جس نے 15 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔ دریائے دجلہ خون کی ندی بن گیا، 15 لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو اس نے کاٹا اور کاٹ کر مینار بنا دیے، کاٹ کر اندر سے دماغ کو نکال کر شراب پیا کرتا تھا، شراب کاٹ کر اندر سے دماغ کو نکال کر اس کے اندر مٹی کو بھر کر وہاں پر پھول اگایا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی مظلومیت شروع ہو رہی ہے۔ اغتائے کی نزل سے برکے خان آیا، جب یہ وزیر بن گیا، اس کا ایک مرید جو تاجر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان کیسے ہوا؟
عرب کے علاقے سے تاجر آیا کرتے تھے میرے بھائیوں، وہ تاجر ہوتے تھے لیکن اندر سے پکے موحدین تھے۔ وہ آ کر برکے خان کے اس وزیر کو اللہ کی توحید سنایا کرتے تھے۔ کرتے کرتے برکے خان کا جو وزیر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان جب ہوا تو سچا مسلمان آرام سے بیٹھتا نہیں بلکہ اپنی دعوت کو آگے پھیلاتا ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا وہ برکے خان کو اللہ کی توحید سناتا، قرآن کی دعوت سناتا۔ برکے خان کہتا یہ اچھی اچھی باتیں تجھے کون بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں کا اسلام ایسا ہے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب جب اس نے دعوت دینے شروع کی تو برکے خان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ رب کا قانون ہے۔ جن تاتاریوں اور منگولوں نے اسلام کو مٹانا چاہا انہی کی نسل میں اللہ نے مسلمان پیدا کر دیے۔ تو منگولوں میں اور تاتاریوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا برکے خان ہے، سب سے پہلے۔ اب یہ نسل کس کی تھی؟ اغتائے خان کی۔ اس سے چھوٹا بیٹا چغتائے خان۔ چغتائے خان کی نسل کے اندر اسلام آنے لگ گیا۔ جب اس کی نسل کے اندر اسلام چلنے لگ گیا تو اس کا پڑپوتا جب وہ وزیر بنا تو اس کو دعوت دی رشید الدین نے۔ مولانا رشید الدین جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ رشید الدین نے جب اس کو قرآن کی دعوت دی تو یہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے مسلمان ہو کر اپنا نام احمد رکھ لیا۔ جو نسل اسلام کو مٹانے آئی تھی وہ مسلمان خود ہو رہی ہے۔ اس سے چھوٹا بیٹا طلوع خان، اس کی نسل میں سے مسلمان ہو گئے۔ اب چنگیز خان کی 3 نسلیں مسلمان ہو گئی۔ ایک نسل وہ مسلمان نہیں ہوئی کیونکہ وہ اوپر چین کی طرف نکل گئے تھے، ادھر اسلام کے لوگ تھوڑے کم تھے نا، تو وہ اس طرف نکل گئے، ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر مصیبتیں آئی کیسے اور پھر انہوں نے مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا۔ آئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی احکامات کو نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ایک بن کر رہو۔ انہوں نے فرقے بنائے، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ پھر جب قرآن کی دعوت دی تو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو اس طرح پھر اسلام چلتا چلتا اسلام کو غلبہ ملا۔ تو آپ خود یہ فیصلہ کریں، یہ جو میں نے آج آپ کو تاریخ کی جھلک دکھائی ہے یہ پھر کوئی نہیں دکھائے گا، کیونکہ میں سنتا ہوں علماء کو، اس طرف کوئی نہیں آتا، اپنے مسئلوں کے اندر اپنے جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی دلائل دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج اپنے نوجوان اور اپنے بھائیوں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اسلام کی طرف لائیں۔ اسلام تبلیغ قرآن اور علم کے دم پر ترقی پاتا ہے۔ یہ ایک جھلک ہو گئی۔ اب دوسری طرف چلیں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ، میرے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سودا کیسا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ، انہوں نے سودا یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال مجھے دے دی ہیں، بدلے کے اندر جنت لے لی ہے، بدلے کے اندر جنت لے لی ہے۔ میرے بھائیو، جنگ یمامہ کا موقع ہے، جنگ یمامہ کا موقع ہے۔ کافروں کی تعداد 1 لاکھ ہے، مسلمانوں کی تعداد 8000 ہے۔ کتنی؟ 8000 بمقابلہ 1 لاکھ۔ رومی تھے سارے جی، عرب ان کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب 1 لاکھ کی فوج نے ان 8000 کو گھیرے کے اندر لے لیا۔ کس کے اندر؟ گھیرے کے اندر لے لیا۔ جب کوئی لشکر گھیرے کے اندر آ جائے تو اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے 100%۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ 1 لاکھ کے لشکر نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ مسلمان ڈر گئے کہ سامنے موت کا رقص ہے، سامنے موت کے خون خار پنجے ہماری گردنوں تک آ رہے ہیں۔ سارے کے سارے اشعار بھول گئے
عرب کی عادت تھی کہ عرب اشعار پڑھتے تھے، جنگ کے اندر بھی جا کر اشعار پڑھتے اور بے خوف ہوا کرتے تھے. الموت اخلا عندنا من العسل نحن بنو زبۃ اصحاب الجمل، ہم بنو زبہ ہیں، ہمیں موت سے مت ڈراؤ، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے بھی میٹھی ہے. یہ اشعار پڑھا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا اقیلکم بالسیف کیل السندرا، میں حیدر ہوں، اپنی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ حضرت علی کے اشعار ہیں. کربلا کے میدان میں شمر نے حضرت حسین کو کہا حسین تجھے مار ڈالیں گے. حضرت حسین نے فرمایا موت سے ہمیں ڈراتا ہے، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے بھی میٹھی ہے، موت تو ہمارے ہاں اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت سے ڈراتا ہے. موت سے نہیں ڈرے، لیکن سامنے جب دیکھا کہ ہر طرف لشکر ہی لشکر، تلواریں، ننگی تلواریں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، ہر انسان کے ذہن سے جو اشعار پڑھتے تھے سارے نکل گئے. ایک ہی جملہ زبان پر، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کی امت کے رب، محمد کی امت کی مدد فرما. ہر انسان کی زبان پر یہی کلمات ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، انفرجت ابواب السماء، آسمان پھٹ چکا تھا، آسمان سے ایک لشکر میں نے دیکھا، سب کے سب جنگی لباس کے اندر ہیں، اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں ابشرو ابشرو امت محمد، اے امت محمدیہ تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا ہے، تمہارا رب آ گیا ہے. جب اللہ راضی تھا ایک بول ہی کافی تھا. آج 29 کی رات کو امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. جس معاشرے کے اندر تجارت کے نام پر سود اور سٹا ہو وہاں پر اسلام نہیں ہوا کرتا. جس معاشرے پر ساری رات نوجوان ننگے ناچ دیکھیں اللہ راضی نہیں ہوا کرتا. جس معاشرے کی بہنیں اور مائیں ننگا ناچیں کریں وہاں پر اسلام نہیں ہوا کرتا. میرے بھائیوں، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت ایک بول ہی کافی تھا، اللہ مدد کو پہنچ گیا. حضرت مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہنچ گیا جنگل کے اندر، ایک بندے نے مجھ پر تلوار سونت لی، تلوار مارنے لگا. میں نے کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جب تیسری مرتبہ میں نے کہا یا ارحم الراحمین تو جو بندہ مجھے مارنے لگا تھا اس کا سر قلم ہوا پڑا تھا. میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جس وقت تو نے کہا تھا پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین آسمانوں کے اندر ہلچل مچ گئی تھی. دوسری مرتبہ تو نے کہا یا ارحم الراحمین، اللہ نے پوچھا میرے بندے کی کون مدد کرے گا؟ میں نے کہا اللہ میں جاتا ہوں مدد کرنے کے لیے. جب تو نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا نا تو میں تیرے سامنے موجود تھا. ایک بول ہی اللہ کو منانے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب توبہ دل سے کی جائے، اللہ کو راضی دل سے کیا جائے. آج ہماری زبان کچھ کہتی ہے، دل کے اندر کچھ ہوتا ہے. اپنے بھائی کو داؤ لگانے سے ہم گریز نہیں کرتے، اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہم بے وفائی کرتے ہیں، اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ بھی دھوکہ بازی کرتے ہیں. جب معاشرہ یوں پروان چڑھ رہا ہو تو اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ لشکر جو اوپر سے میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنے زیادہ تھے، میں گن نہیں سکا.
میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تو ہمارے لشکروں کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے جو 8,000 1,00,000 کے گھیرے کے اندر آ گیا تھا، اب وہی 8,000 1,00,000 پر غالب آ رہا ہے۔ 1,00,000 کو اس نے اپنے آگے لگا لیا ہے اور وہ رومی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اور میں نے اس وقت سمجھ لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا مومنوں کے ساتھ کہ تم گھس جاؤ صفوں کے اندر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، میرے بندو تم اگر تھوڑے ہو پھر بھی جہاد کرو، زیادہ ہو پھر بھی جہاد کرو، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اگر تم تھوڑے ہوئے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہوا، تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہوا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے تمہیں کبھی بھی شکست نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لشکر ہمارے آگے نکل کر بھاگ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، رب العالمین آج بھی مدد کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی اس طرح پکارنے والا بھی تو ہو نا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ میرا بندہ تو مجھے بھلاتا ہے، میں تجھے نہیں بھلاتا۔ اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھلاتا رہتا ہے، میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر تیاری شروع کرنے لگ جاتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جو تمہیں اللہ سے بخشش دلوائے گا۔ رمضان کا مہینہ، ہر انسان آج اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ میں نے اللہ کے حکم پر سارے روزے رکھنے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن اس وقت جب ہم سود کھانا چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا چھوڑیں گے، اپنی بہنوں کو حق، اچھا یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ ہی نہیں دے رہے۔ جس ماں کے بطن سے تو پیدا ہوا ہے اسی ماں کے بطن سے تیری بہن بھی پیدا ہوئی ہے، تو جس طرح تیرا حصہ اللہ نے میراث کے اندر وراثت کے اندر رکھا ہے، تیری بہن کا بھی ہے۔ اور آگے سے جواب کیا ہے؟ بھلا بہنوں کو بھی کوئی حصہ دیتا ہے؟ اگر حصہ دینے بھی لگ جائیں تو ایسا اخلاق ان کے ساتھ برتتے ہیں کہ وہ پھر سوچتی رہتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ حصہ دینے سے پہلے پھر یہ بھی کہتے ہیں سوچ لے آنا پھر تو نے ادھر ہی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم سے اسلام کے ہر حکم کو چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سود خوری بڑھ رہی ہے، حرام بڑھ رہا ہے۔ حرام کی غذا سے بننے والا جسم رب العالمین دعا اس کی قبول نہیں کرتے۔ جو تاجر حضرات ہیں ان کو یہ خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے پیسہ کما رہے ہیں۔ اکاؤنٹس جن کے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بینک والے اس کے بدلے میں پیسے کیوں دے رہے ہیں۔ بینک کا تو سارا نظام ہی ماشاءاللہ سود پر چل رہا ہے۔ کوئی بینک ایسا نہیں جس کے اندر آپ پیسے رکھیں تو اس کے اندر وہ سود خوری نہ کریں۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سود کھا رہے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حرام کھا رہے ہیں۔ یہ صرف کفر کی سازش نہیں، آپ یہ سمجھے نا کہ صرف ان کی سازش ہے، صرف نہیں، ہمارا بھی بہت حصہ ہے۔ ہم نے بھی تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں، ہم نے بھی تو اپنے بہنوں کو حق نہیں دیا ہے، اس کے اندر ان کی کیا سازش ہے؟ ہم نے بھی تو 5 مرتبہ اللہ کی دلوائی ہوئی آذان کی لاج نہیں رکھی۔ ہمارا بھی اس ملک کے اندر اس بگاڑ کے اندر حصہ ہے ہر انسان کا۔ تو جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، اپنے بھائی کے لیے کینہ اور بغض اس کو اپنے دل سے نہیں نکالتے، بھول جائیں اسلامی نظام۔
تب تک نہیں آ سکتا۔ اور آج کل جو سب سے بڑی مصیبت کہ ہر انسان اپنے اپنے فرقے کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ بہت کم علماء رہ گئے ہیں جو اسلام کا نام لیں، ورنہ ہر انسان اپنی جماعت اور اپنے فرقے کا نام لیتا ہے۔ بہت کم علماء رہ گئے ہیں۔ چلے گئے وہ لوگ، پھر اس آسمان نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے جو اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کبھی تو میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو ہم جب صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اس سے پہلے بڑے بڑے بزرگ حضرات اور نوجوان حضرات اس سے پہلے نفل ادا کر رہے ہوتے تھے، یعنی رات کے وقت وہ عبادت کرتے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں تو مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک دو بوڑھے بس، وہ بھی معذور۔ جو تندرست نوجوان انسان مسجد کی طرف نہیں آتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء حضرات نے اس مسجد کی اہمیت کم بتائی ہے، اپنے فرقے کی اہمیت زیادہ بتائی ہے۔ یہ بتایا ہے لوگوں کو، کس طرف عوام کو لگا دیا۔ میرا فرقہ ٹھیک ہے، میں اکبر ہوں، میرے پاس زیادہ دلائل ہیں، اسلام کا نام کوئی نہیں، خلافت کا نام کوئی نہیں۔ اس طرح اور لیبل کیا ہے کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ کفر کی سازش ہے۔ اس نے تمہیں فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ پنجابی سندھی کو پسند نہیں کرتا، سندھی افغانستان والوں کو پسند نہیں کرتا، بلوچی سرحد والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دلوں کے اندر جو بغض ہے یہ سب سے بڑی سازش، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں 100%۔ تو عزیزان محترم، اپنے دلوں کو اپنے بھائیوں کے لیے صاف کریں، تب آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ اگر آپ کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کینہ اور بغض ہے تو بھول جائیں اسلامی نظام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب